سر ایک کوسچن پوچھ لوں آپ سے؟ ہاں پوچھو۔ سر یہ جو ان ہے یہاں پہ، ہم اس کو مصدریہ کہیں گے یا شرطیہ بولیں گے؟ کون سا؟ سر یہ جو ما کانا لبشرین ان یؤتیہ اللہ، مصدر یعنی شرطی ہے۔ شرطیہ بولیں گے کہ اگر دے اللہ کتاب اس کو، اور حکم مطلب حکمت اور نبوت، اور ثم سے پھر ہم جواب شرط شروع کر دیں گے، پھر کہ وہ کہے لوگوں سے۔ کہ جی سر، میری عبادت کرو۔ جی سر، اوکے، سر that's right. جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و کتابک، ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So in this group from 78 to 79, we had finished this two verses, 78 and 79. We are not going to revise it now, but remember that when we finished the 91 ayah, that is the last ayah of this uh, para, juz 3. So we will inshallah revise all the 13, 14 verses from 78 to 91, inshallah. So please try to pay attention, learn it, and after a few days you are going to revise it, so that there are so many important things. تبلیغ کی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے ادھر قریش کو کنونس فرمایا، ادھر اہل کتاب کو کنونس فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرما کے وہ چیزیں غور کرنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں، وہ تبلیغ کے لیے بھی اور ہمارے سے متعلقین جو اس ملک میں خاص طور سے جس ماحول میں رہتے ہیں ان پہ پیئرس انفلوئنس، ان کے اپنے ساتھیوں کا انفلوئنس ہوتا ہے، ان کے مائنڈس کو کلیئر کرنے کے لیے دیز ورسز اپ ٹو 91، اس میں کیسی حکمت کی باتیں ہیں، کس طریقے سے یہ 3 آیتیں بھی آپ نے پڑھی، جس میں پہلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ 78 میں 78 میں کیا پڑھا تھا کہ وہ جو کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کچھ اپنے زبان کو ہیر پھیر کر کے بدل کے اس کے معنی ڈفرینٹ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب میں سے ہے، لیکن ما ہوا بالکتاب۔ اور پھر یہاں پر آپ نے پڑھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی حکمت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسے عہدے پہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فائز فرماتے ہیں
جس کی تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے ہی کرتے ہیں. ان کا کیریکٹر انبیاء کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کل تم کیا تھے، کیسے ہمارے ساتھ تھے، آج پھر تم جو ہے ایک دم کیسے چینج ہو گئے. دیر از نو ایگزامپل تمام انبیاء میں. وہ شروع سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تمام برائیوں سے دور رکھا. they were the example even before they were awarded the نبوت. تو اس کے بعد اس میں کہا گیا تھا کہ اللہ کسی کو اس عہدے کے لیے چنتا ہے تو اس کے بارے میں تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ وہ حکم دے کہ تم سب کو چھوڑو، اللہ کو چھوڑو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میری عبادت کرو. بلکہ وہ تو یہی کہیں گے کہ تم رب کے ہو کے رہ جاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی کہا تھا. یہ عیسائیوں کے عقیدے پہ ضرب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں وہ جو بھی کہا تھا اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں. لیکن اس کے اوپر ضرب ہے. ہر نبی نے یہی کہا کہ تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. توحید کی تعلیم. So we will do the 80 now, right now, but do remember that these are very important verses of Surah Al-Imran. And inshallah, when we finish 91, then we will take 1 or 2 classes to revise all this, so that I should also know the standard of your learning and understanding. That gives me strength. اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے قوم کے لیے. چلیے we will do the سر یہ میرا نہیں خیال کہ ہم نے کمپلیٹ پورا کیا ہے اس کو گرامیٹیکلی بھی اور پچھلی کر لیا تھا. اس کے بعد میں بہت ہی تیزی سے اس کو بریف کرتا. 79 نہیں ہوئی تھی پوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمجھتا ہوں 79 ہو گئی تھی نا. Are you sure؟ جی نے ابھی 79 کا ہی پوچھا. ایک آیت کی تھی، مطلب پہلے شروع ہی کیا تھا، ابھی تو پھر ٹائم ہو گیا تھا پورا. 79 کا ہی. جی سر. سر آپ نے پورا سا سمجھا سا دیا تھا، لیکن ویسے ہم نے ٹکڑوں میں کر کے، میرا خیال ہے کہ ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا میرا خیال سر. اور بھی کچھ لوگ گواہی دیں گے اس کی. Okay. Inshallah we will do it. I thought that we have completed. Yes, who wants to take it? اس کا پورا جسم میں سمجھا چکا ہوں، تو اب اس کو جو کرنا ہے آپ بڑی آسانی سے کر سکتے. میں سمجھتا ہوں پہلا ٹکڑا عائشہ نے کیا تھا، اس کی بڑی اچھی اس نے انالیسس بھی کی تھی. ماں کان علی بشرین، اور میں اس کے بارے میں سمجھایا تھا کہ یہ محلن کیوں مجرور ہے، اور پھر مانن ہونا کیا چاہیے تھا کھانا کا اسم. I think I explained this. جی نبوت تک ہم نے کیا تھا، ہم نے سما سے کرنا ہے آگے. اوکے. جی سر. تو یہاں تک اتنی بات سب کے سامنے آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عہدے پہ کسی کو فائز فرماتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے. خود ہی سوال کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے یہ کہے اس جلیل القدر عہدے پہ فائز جس کو فرماتے ہیں اور جس کو کتاب بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں، نبوت بھی ادا کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے انبیاء کو انہی میں سے سلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. کوئی نبی کا ایسا ہمارے سامنے ذکر نہیں ہے قرآن میں جس کو لوگ یہ تانا دیں کہ کل تک تم بھی بت پرست تھے اور آج جو ہے تم توحید کی دعوت دے رہے ہیں. یہ خرابہ میں بھی تھے، آج تم ہم کو اچھائی کی. This you will never ever find
in the whole Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سب جانتے ہیں، آپ، میں اور جتنے، کہ آپ کی نبوت سے پہلے بھی آپ کا کیا کردار تھا. اور کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، آپ امین تھے، آپ صادق تھے، ان تمام خوبیوں کو لوگ جانتے تھے. تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور مکان علی بشر این یوتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ. دس از ون اسٹیٹمنٹ. اور یہ شرطیہ ہے کہ کس طرح ایک بشر کو اللہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز کرے، اور وہ اس عہدے پہ جانے کے بعد اس کا قول یہ ہو کہ وہ یہ کہے لوگوں سے. دس از ہائیلی امپاسبل. کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. دنیاوی معاملات میں کسی کو بڑے عہدے پہ فائز نہیں کرتے اگر وہ غدار ہے یا اس سے غداری کا کوئی اندیشہ ہے. اس عہدے کے لیے اسی معیار کا آدمی. یہ تو دنیا کی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے. چلیے ایسے who wants to take یقول للناس کونوا. میں کر لیتی ہوں، میں نے شروع کیا تھا. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یقول للناس، یہاں تک لے لیں گے. اس کو ہم جوابی شرط بھی کہیں گے، اور ورنہ یہ ہے کہ ایک بات پیچھے ہو چکی ہے، یعنی کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ نہیں ہے کسی بشر کو کہ جب اس کو اللہ کتاب بھی دے دے، حکمت دے دے، نبوت دے دے، تو پھر اس کے لیے ہے ثم یقولو للناسی، یعنی کہ فعل جملہ ہو گیا ہے. یقولو اور یا جو ہے وہ جا رہا ہے بشر کی طرف، یعنی کہ جو نبی جن پر حکمت کتاب اور نبوت دیا ہے، اور وہ کہیں للناسی جار مجرور متعلق یقولا. اب آگے مقولہ ہے، مقولہ ہے کونو عبادا لی من دون اللہ، یہاں تک لے لیں گے. ایک امر ہے انشائیہ حکمیہ ہے، یہ امر ہے جس میں کہ تم ہو جاؤ بندے میرے اللہ کے سوا. تو سر یہ پھر امر ہے تو یہ کانا کا تو جملہ نہیں ہو سکتا پھر. کیوں نہیں ہو سکتا؟ امر ہے، امریہ جملہ ہے، انشائیہ ہے جی کہ ان کو حکم دیں. تو کانا کا جملہ ہو سکتا ہے، کوئی فعلیہ جملہ ہو سکتا ہے، کوئی اسمیہ جملہ ہو سکتا ہے، لیکن خبریہ نہیں ہوگا. کانا کا ہی جملہ ہوگا کونو میں. پھر کانا کا اسم یہ ہے ٹھیک ہے جی سر. کانا کا جملہ ہے، اس کا اسم ہے، یعنی کہ سر کانا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اسم کی خبر ہے. تو اب میں سر حکم ہو رہا ہے تو ہم کانا کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ تم ہو جاؤ میرے بندے. بالکل بالکل لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ کانا کا انشائیہ جملہ ہے، خبریہ نہیں ہے. That is the main thing that you are understanding the analysis. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو انشائیہ میں اور خبریہ میں ڈفرینشیٹ کر کے کہیں گے. اس جملہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. جملے تو وہی قسم کے ہوتے ہیں، خبریہ ہوتے ہیں، انشائیہ، اور اس میں خبریہ میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کون سے وہ سب مبتدا، خبر، انہا کا، کانا کا سب جملے. لیکن یہاں پر بھی کانا کا ہی جملہ ہے، لیکن اس کی خبر نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہے کہ حکم دے میرے ہو جاؤ. تو کانا کا جس میں واو الف ہے، اس کا اسم جو کہ للناسے کے لیے طرف ہی ریفر کر رہا ہے. اور پھر تم ہو جاؤ عبادل جو ہے عبادن، یہ سب مفعول لگتا ہے سر، یہ مفعول ہو گیا پھر. تو یہ کانا میں کیسے بیٹھے گا سر، یہی کوشچن ہے. باقی تو جار مجرور متعلق ہو رہا ہے، لی بھی من دونی بھی، اور دون اللہ جو ہے وہ مضاف، یہ ہو گیا ظرف اور مضاف الیہ، یہ سارا متعلق ہو جائے گا کونو کے. تو سر عبادن جو ہے وہ مفعول لگتا ہے، تو کیا یہ کیسے ہوگا فاطمہ؟ اتنی قابل خاتون ہماری کلاس کی، کون سے جملے کی انالیسس کر رہے ہو؟ یہ کچھ ایسا شیطان بعض وقت ایسے اچھے لوگوں کو بھی گھیر لیتا ہے کہ اس وقت کیا ہو جاتا ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن ایک سیکنڈ، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کون سے جملے کی انالیسس کر رہے ہیں. اس میں مفعول کا سوال ہی نہیں ہوتا. آپ جملہ کون سا ابھی ڈیسائیڈ کانا کا مفعول نہیں ہوتا. اور کیا خبر ہے، خبر ہے. خبر میں کیا ہے پھر وہ؟ یہ کیا ہے اس کا؟ کانا کی خبر میں خبر کیسی رہتی؟
کان اللہ عزیزاً حکیما. جی سر ٹھیک. کان اللہ پہ اللہ اب اس کو یہاں پر مفعول اس صورت میں ہوگا کوئی ایکٹیو ورب ہوگا تو، لیکن یہ ویک ورب ہے، اس ورب کا مفعول نہیں ہوتا. اور آل آف یو فالوئنگ، فاطمہ کا جو بیچ میں تھوڑا سا ذہن ادھر ادھر ہو رہا ہے، جملہ ایک بار آپ ڈیسائیڈ کر لیے تو اس کی انالیسس میں کانا ایسا ورڈ ہے کہ اٹ ول نیور ٹیک اے مفعول. مفعول صرف ایکٹیو ورب جس میں کوئی کام ہوتا ہے، اس کا کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے یہ جملے کانا کے نہ کے ہوتے ہیں. مشبہ بھی فعل ہوتا ہے. تب اس کے بعد اس کا اسم کون ہو، وہ لوگ جن کو وہ مخاطب کر رہا ہے، پھر کیا بن جاؤ، عبادت، میرے بندے. اور یہ فالوئنگ فاطمہ. جی سر جی سر. تو یہاں پر مفعول نہیں. وہ کنفیوژن تھوڑا سا اور کانسنٹریٹ کریں تو کنفیوژن دور ہو جائیں گے. جی سر. ٹھیک ہے، اس کے بعد کبھی کر لیجیے. پھر میں مقام پہ کچھ ہاتھ دیکھ رہا ہوں، دین آئی ول آسک دیم. ولیکن کونوا ربانیین، یہاں تک لے لیں گے. اور یہ عطف ہے، یہ مقولہ بھی. من دون اللہ بتا دیا. جی سر. من دون اللہ بتا جی دیا. ان دونی جار مجرور متعلق کونو، دون اللہ ظرف، اور یہ مضاف ہے. یہ تینوں مل کے یہ متعلق ہو رہے ہیں کونو سے. گڈ کم. ولیکن کونو ربانیین، یہاں تک لے لیں گے. یہ مقولہ چل رہا ہے، واو عطف ہے، یہ آگے معطوف ہو گیا ہے. اور لیکن جاؤ اللہ والے، کونو پھر دوبارہ ایک آنا کا جملہ ہے. ویری گڈ. اب آپ سمجھ کے بول رہے ہیں. واو الف اس کا اسم ہے، اور ربانینا جو ہے وہ اس کی خبر ہے. گڈ اس کی خبر ہے. بلکہ وہ بجائے یہ کہنے کہ میرے بندے ہو جاؤ، یقیناً وہ کہے گا کونو ربانینا، تم رب کے ہو جاؤ. میں بھی رب کا ہوں، تم بھی. اب یہ رب کے ہو جاؤ میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے احکام پہ چلنے والے، اچھا عقیدہ رکھنے والے، علم حاصل کرنے والے، حلال اور حرام کو سمجھنے والے، حرام سے اعتراض کرنے والے، حلال کو پھیلانے والے. تو یہ ربانین وہ ہوتے ہیں جو رب کے احکام کو خود بھی فالو کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں یا ان کی تربیت کرتے ہیں کہ what is permissible, what is not permissible, who should we obey, who should we not obey. عبادت کس کی کریں، عبادت کس کی نہیں کریں. تو یہ ربانی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی ربانی ہیں. ربانی نام بھی ہوتا ہے، آپ سنے ہوں گے. ون who follows the orders of Allah subhanahu wa ta'ala is called a ربانی. اسی کی جمع ربانین. تو اب تم رب والے بن جاؤ. جو کتاب ہم لائے ہیں اس میں ساری باتیں ہیں. ایک تو توحید کی ہیں، نبوت کی ہیں، آخرت کی ہیں. ہر نبی کے پاس ان کی ایک شریعت تھی. اس شریعت کے لحاظ سے انہوں نے وہی حکم دیا کہ میری عبادت نہیں کرنا. یہاں پر ایک واقعہ بھی سنانا چاہ رہا تھا میں. وہ یہ کہ بدوی جب ایمان لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابہ کی محفل چل رہی تھی، ایک بدوی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے سجدے میں گر گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا اور فرمایا یہ کیا کر رہا ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں پرانے لوگوں سے سنا ہوں کہ انبیاء جو ہے وہ نبی، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف آتے ہیں، ان کو سجدہ کیا جا سکتا، لیکن آپ نے سختی سے منع کیا اور اس کے بعد یہ آیت کا نزول ہوا واللہ عالم. لیکن آپ نے کہا کہ سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، سجدہ تو صرف رب کو کیا جا سکتا ہے. اسی لیے یہ ان کا میسیج ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نبی چنتا ہے، نبی کے مقام پہ مقرر فرما کرتا ہے.
ہے نا. چلیے ربانین. بما کنتم تعلمون الکتابہ، یہاں تک کہیں گے بما بازر بھی کنٹریکشن ہے ایک، اور با یہاں ہے بوجہ، اس وجہ سے. ویری گڈ. یہ کنٹریکشن ہے، اس کو آپ جار مجرور نہیں کریں گے، وہ کبھی کرنے والے ہیں، لیکن فی الحال اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی صرف اس وجہ سے کہ تمہارا اور میرا یعنی نبی کا اور اس کے امت کا کام یہ ہے. کیا کام ہے؟ کہ کنتم تعلمون الکتابہ، جو تم سکھاتے تھے کتاب، سکھاتے ہو، تم سکھاتے، تو جملہ ہے یہ اس میں، اور تم جو ہے وہ اس کتابہ اس کی خبر ہے، اور خبر کو ہم کھولیں گے تو یہ فعلیہ جملہ ہے. علما جو ہے اس سے ہے یہ فعل، علما وہ سکھایا، اس میں لام کی اضافت ہے. پہلے کنتم سے کتاب تک کی انالیسس کریے، اس کے بعد پھر دوسری. تھوڑا سے گیپ لا دے رہے ہیں ہم. پہلے کنتم سے تعلمون الکتاب ایک ٹکڑا ہے، اس کی انالیسس کیسے کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ تعلمون الکتاب، اس میں تھوڑا سا جھول لا دے رہے ہیں. اس وجہ سے یہ صرف ریزننگ ہے کہ رب کے کیوں بن جاؤ بما کنتم تعلمون الکتاب. یہ کنتم تعلمون الکتاب کی پہلے انالیسس جی کی سر، کریے. کا جملہ ہے، تم اس کا اسم ہے، تعلمون الکتابہ اس کی خبر ہے. یس دیر یو آر. ایسا کرنا ہے آپ کو، اس کے بعد خبر کی انالیسس کرنا ہے. تم ریفر کر رہا ہے جن لوگوں سے مخاطب ہیں وہ، پھر تعلمون، کون مخاطب ہے؟ جو سر یہ نبی جو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ان سے مخاطب. اور تم کو ربانیین کیوں بننا ہے؟ اس لیے کہ تم سکھاتے ہو، دوسروں کو بھی بتاتے ہو، ہے نا. تمہارا کام صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. ان کو کوئی غلط بات نہیں پہنچائیں گے، حالانکہ وہ لوگ نبی نہیں ہوتے لیکن نبی کی ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں. آگے اس کا بھی ذکر آئے گا. تو ان کی جن کی تربیت کی گئی، ان کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب، چاہے کوئی کتاب ہو، قرآن ہو یا پھر پچھلی کتابیں ہوں، تم اس کی تدریس، اس میں پورے حق کے ساتھ ان کو کتاب کی تدریس کرنا ہے. کوئی غلط بات، جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا کہ وہ اپنے علماء کا ہی کام تھا کہ زبان کو ہیر پھیر کے کچھ اور معنی بتا کے کہتے تھے یہ کتاب میں سکھاتے ہو. اور پھر سر اس کو جو خبر کو ہم کھولیں گے تو فعلیہ خبریہ جملہ ہے. تعلمون میں علما سے لیا ہے، علما وہ سیکھا، اور اس میں لام کی اضافت ہے تو وہ سکھایا. تم ہے فعل فاعل اور مفعول ہے الکتابہ. ویری گڈ. پھر عطف آ گیا واؤ، پھر بما کانٹریکشن ہے پھر یہ، اور پھر کنتم تدرسون، پھر کانا جملہ ہے یہ جس میں تم اس کا اسم ہے، تدرسون اس کی خبر ہے. خبر کو جب ہم کھولیں گے تو درسا یعنی کہ وہ سیکھا یا وہ پڑھا. تم پڑھایا، وہ پڑھایا. پڑھتے ہو. تدرسون، اور جو تم پڑھتے ہو. جو تم پڑھتے ہو وہ تم سکھاتے بھی ہو، جو نبی سے سنتے ہو تو اس کو اس کے بارے میں. اب کلیئر ہوئی آپ کو یہ آیت یہاں تک؟ جی سر الحمدللہ. اب ایک ہاتھ حمیرہ کا ہے، حسینی عائشہ کا کچھ اٹھا تھا لیکن پھر نہیں ہے. حمیرہ. پر میرا جو سوال ہے سر وہ ایک یہ تھا، ناراض نہیں ہوئیے گا، ہے وعدہ. کونو جو ہے نا، کونو ہم نے پڑھا تھا کانا کی بھی پوری ایک گردان ہوتی ہے نا، کانا کانا کانو، تو اس کا جب امر بنے گا تو وہ کونو بنے گا. تو ہم اس کیا ہو رہا ہے تم کو؟ سر آپ نے بتایا تھا نا کہ کانا کی بھی پوری گردان ہوتی ہے.
بالکل ہوتی ہے. کیا پوچھنا چاہ رہے تو ہیں؟ پوچھنا یہ ہے کہ یہ اسی حساب سے اس کو ہم امر کیوں نہیں کہہ سکتے، لائک آئی مین کہہ رہے ہیں تو پھر عبادن کو اس کی ہم مفعول کیوں نہیں کہہ سکتے اگر ہم اس کو ایز اے فیل امر لے. یہ تو اتنا وہ ایسا irrelevant کوشچن کر رہی ہو. ابھی 1 سیکنڈ پہلے بولا کہ مفعول کب کہلاتا ہے؟ مفعول جبکہ وہ فیل ضربانی یا ضربہ ہوگا. فعل اگر ہو جس سے کوئی کام ظاہر ہو رہا ہو تو ویسی صورت میں ہی فعل فاعل مفعول آئے گا اور وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، جملہ فعلیہ کہلائے گا. تو مفعول کے لیے کوئی ایکشن ورب کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے گرامر میں یہ کانا اور انا کے جملے ہوتے ہیں. چونکہ کانا اور انا کا کوئی مفعول نہیں ہوتا، اسی لیے کانا کی خبر اور انا کی خبر اور اس کا اسم اور خبر ہوتی ہے. تو اس کی انالیسس میں کبھی بھی آپ عبادت نہیں لے سکتے، بیکاز اٹ از ناٹ اے ورب آف ایکشن. بالکل سمپل سی بات ہے، لیکن خواہ کنفیوز ہوتی ہو. نہیں، سمجھنے کے لیے صرف نہیں اپنا سمجھنے کے لیے بیسک جو کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے کہ فعل فاعل مفعول کب ہوتا ہے. فعل میں اگر ایکشن ہو تو اس ایکشن کا کوئی کرنے والا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے، اور اس ایکشن کا کسی پہ اثر ہوتا ہے اور وہ مفعول کہلاتا ہے. تو وہ صرف اسی صورت میں when the verb action is there. لیکن کانا یا انا یا لیسا یا لعلہ یہ ایسے ورب ہیں جن کو ویک ورب یا لائک مشبہ فعل مشبہ بالفعل کہتے ہیں. تو ان کا کوئی مفعول نہیں ہو سکتا. تو جیسے ابھی وہ شروع میں فاطمہ نے بھی یہ کیا تھا اور پھر تم بھی وہی ڈاؤٹ پوچھ رہے ہو. جب بھی کانا آئے گا کونو حکم ہے، انشائیہ ہے، اس کا مفعول نہیں ہو سکتا بیکاز دیر از نو ایکشن ہیئر. ہر بات سمجھ میں آئے گی آپ کے؟ سر اب بالکل اب کیونکہ سر میں یہی سمجھتی تھی اور فاطمہ کو بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں یہ امر ہے، اس وجہ سے صرف میں اپنے آپ کو صحیح کروں تو پھر آگے غلط بات نہ پہنچاؤں. ویری گڈ. لیکن یہ اکثر ایسی جگہ بھول جاتے ہیں. یہ فعل فاعل مفعول اس کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فعل فاعل اور پھر مفعول ہے اور اس کے بعد متعلقین ہے، اس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، یہ فعل سے متعلق ہوتی ہیں. لیکن یہ جو فعل ہے اس میں کوئی ایکشن ہونا ضروری ہے. ایکشن ہونا ضروری ہے. ایکشن ہوگا تو ہی اس ایکشن کا کوئی کرنے والا. بہت سی مثالیں، ضربہ ہے یا پھر نصرہ ہے. اب نصرہ فعل آف ایکشن ہے، اس کی گردان بھی ہے. نصر تو احمد جو ہے احمد. اب اس میں مدد کرنے والا ایک ہے، جس کی مدد ہو رہی ہے وہ ایک ہے. تو فعلیہ جملہ اگر ہوگا تو اس میں فعل فاعل مفعول کی انالیسس آپ کریں گے. لیکن جب بھی لیسا یا جو بھی ایسے الفاظ آئیں گے اس کو آپ کبھی بھی اس کا فعل فاعل سے اس کے انالیسس نہیں کریں گے، بلکہ اس کا اسم اور اسم کی خبر. جزاک اللہ سر، اب یہ بات کلیئر ہو گئی نا ہم سب کے لیے، جزاک اللہ. انشاءاللہ. شازیہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ سر میرا سوال تھا، سر ہم نے جب آیت 77 کی تھی تب سے ہی میرا یہ سوال تھا، تو آج مجھے موقع مل گیا. سر ہم نے جب پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ خبریہ جملے 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسمیہ، فعلیہ، کانا اور انا. تو سر آپ نے جب ہم 77 کر رہے تھے ان الذین
یشترون بعہد اللہ، تو بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی، ایک انشائیہ جملہ ہے یشترون بعہد، تو لیکن سر یہ تو خبر تو انا الذین کی دی جا رہی نا کہ وہ لوگ ہیں جو سودا کرتے ہیں عہد اللہ سے، اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ انا اور کانا کے جملے خبریہ ہوتے ہیں تو ہم اس میں خبر تلاش نہیں کریں گے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس کو ہم انشائیہ جملہ کہیں گے، اور آپ نے اس پہ ان الذین یشترون میں بھی کہا تھا کہ اس کو انشائیہ کہیں گے، تو سر کیا خبریہ جملے بھی انشائیہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جملے تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یا خبریہ یا انشائیہ، تو سر تھوڑا سا ارے کیا کنفیوژن۔ تھوڑا سا سارا پانی میں ملا دے رہے ہیں اور اس کے بعد کر رہے ہیں تھوڑا سا، یعنی جتنا اب تک پڑھے نئے لوگ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اچھا کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ الذین یشترون بعہد اللہ، یہ سارے کا سارا ایک ہی بات ہے، الذین الگ نہیں ہے، یشترون الگ نہیں ہے، بعہد اللہ الگ نہیں ہے، صلہ موصول مل کے وہ پورا اس کا اسم بن رہا ہے، اور جو ہے اس کے بعد پھر واقع سے عطف ہو رہا ہے، پھر اس کی خبر دی جا رہی ہے اولئک لا خلاق لہم۔ اس کو اتنا کرے پھر اس کے بعد یہیں آ کے اٹک گئے ان الذین کی خبر ہے، نہیں، اسم ہے، الذین کوئی الگ چیز نہیں ہے، یشترون بعہد اللہ، یہ سب اللہ وہ لوگ جن کی یہ صفت ہے، یہ مل کے اس بیکمنگ ون تھنگ، اس بیکمنگ ون تھنگ، اور یہی جو ہے ہم کو سیکھنا ہے قرآن کے لیے۔ یا ایسا ہے کہ گرامر میں اٹک جانا، کنفیوژن اپنے اندر پیدا کرنا، جتنا سیکھا ہے اس کو بلا دینا، یہ انا ہے، انا کا یہ جملہ ہے نا۔ سر ہم میں ایک سیکنڈ تھوڑی دیر بیچ میں بولیے، انا ہے، انا کا جملہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کا اسم خالی الذین یشترون، یہ الگ اس کی خبر نہیں ہو سکتی، میں ایسا کبھی بھی نہیں بولا، بلکہ اس کا اسم خالی الذین کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ جب صلہ ملے گا تبھی جا کے وہ ایک اسم اس میں موصول اور صلہ کے ساتھ جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ الذین کی جب تک تعریف نہیں کریں گے وہ الذین امٹی ہے، کہیں بھی الذین ہے تو پہلے اس کا ذکر ہوا ہوگا یا بعد اس کا ذکر ہو رہا ہوگا، یا ماں ہے، جتنے بھی اس میں موصول ہے۔ اب یہاں پر یہ صرف الذین کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی خبر نہیں دی جائے، یہاں پر جو کمپاؤنڈ استعمال ہو رہا ہے، جو مرکب استعمال ہو رہا ہے، وہ ہے صلہ موصول، یہ اس میں موصول ہے، اس کا صلہ مل کے اس کا اسم بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد حرف عطف آئے گا، پھر وہ بھی اسی میں شرطیہ ہوگا، یہ جو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی خبر آئے گی لا خلاق لہ، اور پھر اس کے بعد خبر آئے گی ولا یکلم اللہ ولا ینظر الیوم۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ یہاں پر میں نے اس کی خبر کہا تھا؟ Did anyone certify شازیہ I told سر خبر نہیں، آپ نے کہا تھا یہ انشائیہ جملہ ہے، اس میں کوئی خبر نہیں ہے، نہیں ہے، دی جا یہاں رہی۔ پر کچھ جی بھی سر، نہیں ہے ابھی، اس کے جو ہے بعد میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے، یہ صرف شرطیہ انشائیہ اتنا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور ایمان اور ثمنً قلیلا، اس کے لیے دس از اونلی اے کنڈیشن، جس میں کوئی خبر نہیں ہو رہی ہے نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے خبر آ رہی ہے، وہ جملہ اسمیہ ہیں اولئک لا خلاق لہم۔ یعنی اس کو تھوڑا سا خود غور کرو، اس کے لحاظ سے جتنی انالیسس کیے وہ جملوں کو، اور ہم اتنا کر رہے ہیں اس کو کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اوکے دین۔ اور ایک خط اٹھا ہوا ہے سر ساجدہ، وہ اس میں موصول اور صلہ میں ہی میرا خیال ہے وہ ابھی تک ہم جو پھنسے میں نا سر، وہ تھوڑا سا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا تو یہ سب بھی ہو ہو جائے گا۔ جائے گا۔ جزاک اللہ سر، تھینک یو سو مچ۔ اوکے ساجدہ دانش کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ کیوں اٹھایا؟
جی سر. سر میں یہ جو ہم لوگوں نے لاسٹ میں ایسی آیا کہ نیکسٹ والی جو پڑھ رہے تھے ہم 79 اس کے لیے کوسچن وہاں تھا. بھاگ رہے ہیں. ارے پہلے تو لیٹ اس ڈو 77. یا ڈاؤٹ ہو رہا ہے پھر اب ادھر سے ادھر میں کیسے کروں گا. نہیں سر نہیں. یہاں تک کچھ ہے تو بولیے. جی سر 77 کا تو سر یہ کلیئر ہو گیا آپ کی بات. بس چلیے. اب 77 یا 78 جب آئے گی اس کو بھی میں لاتا ہوں. وہاں سوال کیجیے پہلے اس کی بات. اور ایک آواز رہی تھی مجھے کسی کی, اور ایک کسی کی آواز رہی تھی. سر میرا صرف یہ کلیریفیکیشن تھی کہ the way I have understood it is کہ کانا یا انا کے جملے میں always اسم ہے پہلے پھر آگے خبر ہے یا انشائی. تو اسم جب ہے تو وہ تو in a way وہ ہو گیا نا کہ اس میں تو وہ تو ہے ہی نہیں فعل فاعل مفعول والا چکر. Right? Is that right? بالکل رائٹ ہے. لیکن جب سے میں جو بھی 15-20 منٹ ہے کیا کہہ رہا ہوں, فعل فاعل مفعول کب آتے ہیں؟ جی فعلیہ جملے میں آتے ہیں نا وہ تو. فعلیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ورب ایکشن کر رہا ہو کوئی. ویری گڈ, بس ہو گئی بات. اگر ویسا جملہ ہو اس میں ایکشن ہو تو اسی صورت میں وہ کام کرنے والا کون ہے, اس کا اثر کس پہ ہو رہا ہے, اس کی انالیسس فعل فاعل مفعول سے کریں گے. ایک بات. پھر آپ نے جو سمجھا پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیجئے. وہ بالکل صحیح سمجھا, لیکن پھر ڈاؤٹ کس بات کا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. ڈاؤٹ نہیں ہے, میں یہ لائک کنفرم کر رہے ہیں. اچھا میری بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جتنے ویک وربز ہیں یا ورب کا کام جملے میں کرتے ہیں, یا وہ انگریزی میں بھی بی ورب ہوتے ہیں, ہے ہیں, اس کا کوئی اسم ہوتا ہے کیا؟ میں کھانا کھایا اردو میں کہتے ہیں, کھانے والا کوئی ہے, کھائی جانے والی چیز کوئی ہے, تو وہ ایک ایکشن کھانا ہے نا, کھانا کھایا, وہ جو ہے پھر جملہ اسمیہ ہے. میں کلاس میں ہوں, اب یہ ہوں کا کوئی اسم, اس کا کوئی فعل فاعل کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اٹس اے ڈفرینٹ ٹائپ آف سینٹینس. ہم پڑھ رہے ہیں something like that. ایسے جتنے بھی جملے ہیں ویسے آپ نے جو سمجھا وہ صحیح ہے. اوکے, آپ کا صرف ایکسپلین کیا. اور وہ کس کا, عائشہ حسینی کا بھی ہاتھ اٹھا تھا. از دیٹ اینی تھنگ یو وانٹیڈ ٹو آسک, از اٹ کلیئر ناؤ؟ الحمدللہ سر گرامر کے تعلق سے تو کلیئر ہے, لیکن وہی تفسیر پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. وہی آیت نمبر 79 کر رہے تھے. چلیے آپ کا ساجدہ کا کون سی تھی ہے؟ 77 79 ہی سے ریگارڈنگ 79 اس کا بھی 70, عائشہ کا بھی 79. ہم کر. چلیے ابھی چلتے ہیں 79 پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. چلیے پہلے ساجدہ دانش کا کیا ہے 79؟ تو یہی اس کے بارے میں کہ یہاں پہ تعلمون اور تدرسون میں کوئی ڈفرینس ہے جو یہ کہا گیا ہے دونوں کہہ کے, حالانکہ ایک بھی اگر کہا جاتا تو وہ پورا ہو جاتا, اگر سکھانا اور پڑھنا پڑھانا وہ تھا تو, لیکن اس کو یہ دو مرتبہ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ تدرسون میں کیا ہے اور تعلمون میں کیا ہے؟ یہ صرف سیکھنا ہے, یہ سیکھنا ہے, یہ تعلمون سکھانا ہے. تم سیکھتے ہو انبیاء سے اور دوسروں تک وہ میسیج پہنچاتے ہو. یہ جو ہے اسسٹنٹ کہلاتے ہیں, جیسے صحابہ کا کام تھا. پھر ہر نبی کے ساتھ جو بھی کلام سیکھا وہ دوسروں تک پہنچانا تھا. تو یہاں پر یہ کانا کا جملہ علمہ علمہ دونوں کا ڈفرینس کے ساتھ, یو pass on to it, teach to others what you are learning. You are learning from the نبی اور رسول, اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانا. یہ ہمارے لیے بھی فرض ہے. جو کچھ چاہے ایک آیت ہو یا ایک بات اور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے مومن پہ کہ اگر وہ کسی تک پہنچا سکتا ہے, اس کو ایسا موقع ملے
تو ضرور اس کو پہنچا دینا چاہیے. صحیح، یعنی کہ تعلمون الکتابہ میں آئے گا کہ تم سکھاتے ہو کتاب، سکھاتے ہو جو کچھ تم سیکھ رہے ہو، جو کچھ تم پڑھ رہے ہو. صحیح، اور تدرسونہ میں بھی یہی کہ جو کچھ تم خود سیکھتے ہو. صحیح. پڑھ رہے. ٹھیک. چلیے عائشہ کا جی. کیا ہے 79 کے بارے میں؟ اسی تعلق سے جو مطلب جو ربانین ہیں اس تعلق سے یہ تھا کہ بولو. یہ تو تھا کہ بتائے کہ رب کے احکام کو خود فالو کر کے دوسروں کو بھی سکھانے والوں کو کہتے ہیں، جیسے کہ اسکالرز ہیں یا پریسٹس ہیں. لیکن یہاں جو میسیج دیا ہوا جا رہا ہے فرسٹ والا ہے کہ کونو عبادا لی من دون اللہ، کہ میری عبادت نہیں کر کے، مطلب آپ اللہ کے علاوہ میری نہیں بلکہ اللہ کی کرو. اور دوسری یہ ہے کہ کونو ربانین، کیونکہ تم ربانین ہو، تم سکھاتے ہو، سیکھتے ہو اور سکھاتے ہو. تو یہ جو لناسی ہے یہاں پر یقولا لناسی، تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کیا ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، یا پہلا تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایمان لاؤ، تو یہ کافروں کی طرف ہے، یا جو آلریڈی ایمان لائے ہیں ربانین ان کی طرف ہے یہ لناسی کا جو گروپ ہے؟ یہ سمجھ نہیں آیا سر، کہ جو حکم آ رہا ہے کہ کونو عباد لی، اس کے بجائے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب. یہ تھوڑا سا کنفیوژن. لناسی کا گروپ کس کی طرف سے؟ کافروں کی طرف ہے، مشرکین کی طرف ہے، یا جو آلریڈی ایمان لائے اور اپنے نبی کی عبادت کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی یہ نبی کے پیچھے، جیسا آپ نے بتایا کہ ایک بدو آیا تھا اور سجدہ کیا تھا. یہ لناس کا گروپ کون سا ہے؟ یہ پوری آیتیں نے سمجھے نا ایسا کیا ہو رہا ہے آیت میں، اس کو سمجھے ہی نہیں تو کس کے لیے ہے کیا ہے. اب آپ یہاں سے اگر کریں گے تو پہلے تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ایک بشر ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قل انما بشر مثلکم، میں بالکل تمہاری طرح کا بشر ہوں، الا وحی ہے، میری طرف وحی آتی ہے. ویسی جو ہے صرف پہلے بشر ہے، ہر نبی یا رسول بشر ہوتے ہیں. اس بشر کا مقام خیر البشر کب ہو جاتا ہے؟ یوتی اللہ الکتاب، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کو کتاب عطا کرتے ہیں، یعنی وہ بشر سے نبی کے درجے پر پہنچ گیا، اس کو حکمت عطا کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اس کو کے ساتھ نبوت دوسروں تک اس بات کو، کتاب کو اور حکم کو، جو چیز بھی اس کو دی گئی ہے پہنچانا ہے. اب صرف یہاں پر ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسا بشر جس کو ہم نے خیر البشر بنایا، کیا اس سے تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو بجائے اللہ کا کلام سنانے کے لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ کونو عباد لی، کونو عباد لی، اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو، استغفر اللہ. ایک ایسا بشر، ایسا انسان جس کو اللہ نے اس عہدے نبوت یا رسالت کے لیے چنا ہو، اٹس اونلی کنڈیشنل. کیا اس سے تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ تو اللہ نے اس کو نبی بنایا، اب وہ یہ کہے گا، جیسے ان کا قول تھا عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تمہارا فادر میرا فادر ایک ہی ہے. وہ فادر کے معنی سے میں اس جو ان کی زبان میں ہے اس کے معنی کچھ اور لے رہے ہیں، ٹرانسلیشن ہی فادر کر رہے ہیں. رب میں فادر میں بڑا فرق ہے. تو یہ صرف اس سے سپوزٹنگ، یہ ایک مقام ہے، وہ نبوت کا یا رسالت کا مقام ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر کے ان کے جو باتیں تھی کہ ہمارے نبی نے خود یہ کہا کہ میں اللہ
میں اللہ کی جگہ ہوں، میری عبادت کرو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ ہیں، کوئی بھی لوگ، نہ کافر نہ مومن، کہ کسی بھی لوگوں کو اللہ کی بات بتانے کی بجائے وہ یہ کہتا پھرے کہ کونوا لی عبادی، کونوا عبادی لی، میری عبادت کرو. کیا وہ کہہ سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اس کے ساتھ من دون اللہ کی، یعنی اللہ کو چھوڑو، میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو. ایسا سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جی 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 اگر وہ کوئی بات کہے گا تو یہ کہے گا کہ تم جو ہے رب کے ہو جاؤ، رب کی بات کرو. میں جو بات تم کو پہنچا رہا ہوں وہ بات رب کی بات ہے، وہ اللہ کی بات ہے. عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے. وہ بدھوی کا جو واقعہ سنایا، اس کا یہ بلیف تھا، دوسرے قوموں میں بھی دیکھتے آیا تھا کہ اور دوسرے جتنے بھی عبادت گزار بندے ہوتے تھے، راہب ہوتے تھے، ان کو لوگ سجدے کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے. بہت اعلیٰ مقام پہ جو ہوتے تھے ان کو بھی لوگ سجدہ کرتے تھے. اس وقت کی شریعت کے لحاظ سے وہ مناسب تھا، مجھے نہیں معلوم. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کونوا عبادی لی، عباد لی، یعنی میرے بندے ہو جاؤ. بلکہ اس کا میسیج تو یہی ہوگا جو ایک رسول یا نبی کا میسیج ہونا چاہیے. وہ یہ میسیج دے گا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ والے بن جاؤ، حلال کو حرام کو سمجھو، اللہ کے حکم کی پابندی کرو، ڈوز کے اوپر عمل کرو اور ڈونٹس کو جو ہے ترک کرو. کونوا ربانیین بما کنتم. پھر اس کے بعد یہ کنڈیشن کہ وہ رسول سے کتاب کو سن رہے ہیں، کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر غلط انداز میں پہنچاؤ گے، اپنی زبان سے موڑ توڑ کے اس بات کو اگر یہ بتائیں گے ہمارے رسول یا نبی نے خود کہا تھا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کی جگہ پہ ہوں، اللہ کو چھوڑو، میری عبادت کرو. this بشر of this status، یہ بشر جس کا یہ اسٹیٹس ہے، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کونوا عباد لی من دون اللہ. اب یہ کوئی کافر ہے لوگوں کو یہ کہتا پھرے، جس کو اللہ نبی بنایا یا رسول چنا، اس کا یہ فیل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کونوا عباد لی من دون اللہ. انہوں نے ایسا بنا لیا کہ ہمارے رسول نے کہا. ایسا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی سر، بالکل سر. یہ جو میں لوگوں کی طرف جو میں زیادہ توجہ دے رہی تھی کہ للناسی، اس کے بجائے اس آیت میں اس بشر یعنی کہ ہمارے جو نبی آئے ہوئے ہیں رسالت کے ساتھ، تو ان کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے کا نہیں کہتے مقولہ، بلکہ ان کا جی مقولہ ہے نہیں، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے. کیا یہ اللہ کا سوال ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دے کہ یہ ایک مقام ہے، اس مقام پر جس کو مقرر کیا گیا ہے، کین ہی say like this, can he utter these words؟ اور اس کا نو، اس کا جواب آ رہا ہے. لیکن وہ اس کا میسیج تو یہی ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے ہو کے رہو، توحید پہ قائم رہو، عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو. اور یہی چیز انبیاء تم کو سکھاتے ہیں، اور تم جو ہے نہیں انبیاء، تم سکھاتے ہو لوگوں کو لرننگ فرام دا انبیاء. بات جی کچھ سر. کلیئر ہوئی آپ کے؟ جی جی بالکل کلیئر. ہاں، الحمد یہاں للہ. کہ یہ ناسکون ہے، یہ کافر، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہو، ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ہے نا. یا کوئی کافر ہیں، ایمان والے ہیں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کو نبی بنایا لوگوں سے یہ کہے کہ میری عبادت کرو. اور جتنے لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا بلیو ہی یہ ہے کہ ان کے نبی نے خود کہا کہ
کہ اللہ جو ہے میرا باپ ہے یا میں میرے کو جنا استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسا کوئی نبی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن میں ان کا جو کلیریفیکیشن ہے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، وہ میری برات لے کے آئیں گے، کہ ان کو اگر ان کو شریک اللہ کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں تو ان کا صحیح مقام، ان کی صحیح جو میسیج تھا اس کو آنے والے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے وحی کے وجہ سے اس مقام کو کلیئر کریں گے۔ What was his place? He was not begotten by اللہ سبحانہ تعالی، صرف ایک معجزے سے پیدا ہوئے تھے، اور اس کو کنفیوژن میں انہوں نے ڈال دیا، ان کے شیطان نے ان کو کنفیوز کر دیا، اور کچھ الفاظ تھے جس کے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن ہونے تک اس کے معنی کچھ اور نکالتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور سے یہ قول کہ میرا اور تمہارا باپ ایک ہے، اور انگریزی میں جتنے ترجمے ہوئے ہیں that you are and my father is one، وہ اس کا ترجمہ ویسا نہیں ہے۔ My Lord and your Lord is one، my creator and your creator is one، میرا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہے جس کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ سب کو کلیئر ہو گیا اس میں؟ سجدہ نیش عائشہ، ابھی کوئی ڈاؤٹ جی باقی ہے؟ نہیں، الحمدللہ سر 100% کلیئر ہو گیا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اور کسی کو؟ چلیے، بہرحال تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلیے کنٹینیویشن ہے، یہ کنٹینیویشن ہے۔ Who wants to take it؟ میں کر لوں؟ ہاں کرو، تم بہت دن سے خاموش باہر پھر رہے ہیں، جی، کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یأمرکم، یہاں تک لے لیں گے، اور یہ جو ہے واو جو ہے یہ پچھلی آیت پہ عطف ہو رہا، بالکل اسی کو جو ہے دوسرے طریقے سے پھر بیان کر رہے ہیں کہ جیسے تم کو کتاب دی گئی اور پھر یہ سب تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے بعد جو ہے پھر یہ اور یہ ہے جملے فعلیہ خبریہ، اور مگر یہ نگیشن میں ہے، لا جو ہے حرف نفی، اور یأمرکم میں فعل فاعل اور مفعول ہے، فاعل اور سب سے اہم چیز فاعل کون ہے؟ یہ فاعل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی، اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں۔ نہیں، اچھا تو پھر یہی جو بشر ہے، ہاں یہ بشر کون سا بشر؟ وہی جو نبی، جو بھی نبی بنائے گئے، نبائے بنا، وہی جو ہے اس کا پہلے تھا، کیا وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ اسی کا کنٹینیویشن ہے، کیا وہ یہ حکم بھی دے سکتا ہے؟ وہاں تو صرف اللہ کی بات تھی، اللہ کو چھوڑو، ملائکہ کو بیٹی مانو، یہ جتنے بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے وہ صحابی کہلاتے تھے، اس کے معنی وہ شمس پرست بھی تھے، اللہ کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ قریش کا بھی وہی تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو کیا کوئی نبی ایسا میسیج دے سکتا ہے، کوئی بشر جس کو نبوت کے مقام پہ فائز کیا گیا؟ لا یامرکم، کبھی بھی وہ تم کو یہ حکم نہیں دے سکتا۔ پھر یہ ان کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے، اور یامرکم میں امرا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ حکم دیا، یامرکم میں فعل فاعل اور مفعول ہوا، کم جو ہے یہ سب کی حکم طرف دیا نہیں، حکم دیتا ہے، کیا وہ، اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں، ایسا لیں۔ ان مصدریہ ہو گیا۔ تتخذ الملائکۃ والنبیین اربابا تک لیں گے۔ تتخذو میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، اور یہ تا جو ہے پھر اضافت ایک اور آ رہی، اور تم بنا لو الملائکۃ فرشتوں کو، والنبی تم سب بنا لو فرشتوں کو،
اور یہ وا جو ہے پھر حرف عطف ہے، ملائکہ اور نبیینہ جو ہے عطف اور معطوف ہو رہے ہیں، اور اربابن جو ہے رب کی جمع ہے، مختلف رب. تو یہ جو ہے فعل اور فاعل ہو گیا تتخذو، پھر ملائکتا جو ہے اس کا مفعول ہو گیا، اور پھر عطف ہو گیا والنبیین، پھر اربابن ایک اور مفعول ہو گیا. اب کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے اس کے بہت اچھے انالیسس کے تم نے. اب اس کو ہم پچھلی آیت سے کنیکٹ کریں گے، اور یہ ہمارے گروپ کی آخری آیت ہے جس میں ایک پہلے اس بشر کی تعریف کی گئی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر البشر بنایا انبیاء کو. تو کیا وہ جو وہاں پر ہم ٹکڑا پڑے تھے وہ یہ کیا تھا کہ کیا وہ بندوں سے کہے گا کہ میری عبادت کرو اللہ کو میری چھوڑ کر؟ اچھا، اب میری عبادت اگر نہیں کہہ رہا ہے تو کیا یہ بات کہے گا کہ جتنے ملائکہ ہیں ان کو بھی تم رب مانو، نبی ان کو بھی مانو؟ کیا ایسی بات بھی وہ کہہ سکتا ہے؟ جی، اس کا دوسرے انداز میں جو ہے یہ ہو رہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل دس از ناٹ رائٹ، یعنی یہ ہرگز ایسا یہ بشر جس کو نبوت دی گئی ہے وہ یہ، لیکن ان کا بلیف تھا کہ یہ تعلیم ہمارے انبیاء نے ہی دی ہے، اسی لیے ہم ان کو پوجا بھی کرتے ہیں، ان کی پرستش بھی کرتے ہیں. دوسرے مذاہب میں یہی ہوا کہ اچھے لوگ آئے، اس کے بعد ہندوازم میں کیا ہے، اور رام کی مورتی فلاں کی مورتی بناتے ہیں. اگر وہ تھے، ان کی کتابیں بھی ہیں، تو وہ صرف اللہ کا میسیج لائے ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میری پوجا کرو، میری پرستش کرو. یا ان کے اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ستاروں کی مورتیاں بنا کے اس کی پوجا ہوتی تھی. تو کوئی بھی اس کے اگینسٹ میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی. تو صرف یہ ایک سپوزڈ والی چیز ہے، ایک نبی پہ تم ایسا بلیو رکھتے ہو کہ اس نے تم کو یہ تعلیم دی، اسی لیے تم ملائکہ کی بھی عبادت کرتے ہو اور پھر نبیین کی بھی عبادت کرتے ہو. یہ جو بھی ہے وہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ایک وہ بشر جس کو نبی کے مقام پہ فائز کیا گیا ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا. You did a good job. چلیے آخر کا دوسرا ٹکڑا بھی کر لیجئے. جی، یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، یہ جو ہے جملہ انشائیہ، تعجبیہ، سوالیہ. یہ کیا وہ حکم دے گا تمہیں، اس میں آ جو ہے سوالیہ ہے، کوشچن کے لیے آیا ہے، تعجب کے لیے. یا امورکم میں جو ہے فعل فاعل اور مفعول ہے، بالکفری جار مجرور فاعل کون ہے وہ بتاتے جاؤ. وہی ابھی جو بشر لبشرن، جس کو اللہ نے جو ہے حکمت دی، کتاب دی اور نبوت دی. وہ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت کرو، یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کے ملائکہ کو بھی اور نبیین کو بھی ارباب بنا لو، مختلف رب بنا لو. اور یہ بات کہ وہ توحید کے بعد ایمان کی بات کرنے کی بجائے یأمرکم بالکفر، کیا کوئی نبی تم کو کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ جی، بالکفری جار مجرور متعلق امرا یا یامرکم بعد اذ انتم مسلمون. از جو ہے یہ ٹائم فریز ہے، بعد اس کے جب، انتم جمع کا ہے سیکنڈ پرسن، تم سب، مسلمون مسلمان یہ بھی جمع ہے، مسلمان ہو جاؤ، ہو گئے، ہوئے بعد. یہ انتم کون، انتم کون ہے، مسلمون کیا ہے، جملہ کیا ہے؟ انتم مسلمون تو یہ اسمیہ جملہ ہو گیا. اور انتم جو ہے یہاں پہ جو پہلے آئے نا، یقول الناسی جو ہے نا،
جب وہ کہے لوگوں سے تو وہی لوگ ہے. جب وہ نہیں اتنا ٹکڑا سمجھا مجھے. بعد اذ انتم مسلمون کون ہے, کیا ہے یہ؟ ایک تو یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی, وہ حکم نہیں دے سکتا. یہ یامرکم ان تتخذوا الملائکہ, یہ حکم نہیں دے سکتا. ایامرکم بالکفر, یہ بھی نہیں دے سکتا. بعد اذ انتم مسلمون میں کیا حکمت ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ تم یہ کو ہر ایک نبی کی امت ہے, جو بھی بشر کو امت اللہ میں تعالیٰ بھی نے, کون ہیں؟ امت میں بھی کون ہیں؟ ہر ایک نبی کے نیک جو لوگ ہیں جو نہیں اللہ نیک نہیں, نبی کو نبی مان لیے. جتنے نصرانی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کے اوپر ایمان لائے تھے, لیکن یہ ایمان نہیں لائے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, ہے نا؟ بلکہ ان کو بہرحال ایک چیز یہ اللہ کے رسول بھی مان لیے تھے. اس کے بعد یہ خیالات ذہن میں لانا کہ انہوں نے ہی ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان کی اور دیگر چیزوں کی پرستش کریں, ان کی خوشنودی حاصل کریں گے, یہ ایمان لانا مسلمان ہونا کیا ہے؟ اب جو نہیں مانتے تھے وہ تو بالکل آخر تک قریش کے لوگ تھے, وہ آپ کے اگینسٹ رہے, آپ کو مانے نہیں. جو مان لیے وہ پورے کے پورے صدق دل سے مانا, اور پھر دین کے اوپر مرتے دم تک کتنی بھی مصیبتیں آئیں تو اس کو برداشت کیا, اپنی جان قربان کی. اب یہ مسلم کے معنی یہ تسلیم کرنے کے معنی ہیں, اور جب تم نے تسلیم کر لیا کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے, اللہ کا پیغام اور کتاب لے کے تمہارے پاس آیا ہے, اس کو جب تم تسلیم کر لیے تو یہی لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں, کفار نہیں کر رہے تھے. جو نبی کو نبی نہیں مانتے تھے وہ نہیں کر رہے وہ تھے, تو سیدھا کافر بول دیا ان کو. یہ بالکل مسلم کافر جو ہے. ہے اب جی, یہ تو نبی کو مانے, اس کے بعد نبی کے بارے میں ان کے جو گڑبڑ کی انہوں نے جو اس کے اندر چیزیں بدل دی, یہ اب اسلام میں بھی آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی, اور قرآن حدیث سے ہی لوگ ثابت کریں گے کہ یہ کہیں جانا, مانگنا, کچھ کرنا, کسی چیز پہ اعتقاد رکھنا, یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا, ان کے ہی طریقے پہ ہم چل رہے ہیں. دیر آر سو مینی 73 فرقوں میں ہمارا دین ہے, لیکن یہ خاص طور سے ان لوگوں کے اس وقت تک 73 تھے نہیں, لیکن ایک ہی فرقہ تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے, پکے اور سچے مسلمان تھے. یہاں ان کا ذکر ابھی نہیں ہو رہا ہے, بائی دا وے میں کہہ رہا ہوں. لیکن وہ لوگ جو نبی مان لیے, تسلیم کر لیے, اس کے بعد نبی پہ تہمتیں باندھ رہے ہیں, نبی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ نبی نے خود ہم سے کہا ہے کہ ملائکہ کی پوجا کرو, انبیاء کو اپنا رب مانو, ان کے مجسمے بناؤ اور ان کی عبادت کیا کرو. یہ ہم اپنی طرف سے تھوڑا ہی کر رہے ہیں. دس از دا آرڈر وی ریسیو فرام عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی نبوت ہے نا, ان کو کبھی وہ اللہ کا کوئی شریک بنائے وہ لوگ, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا گروپ ہے, اب بھی ہے یا نہیں ہے, باقی ہے یا کبھی تھا, مجھے نہیں معلوم, جو عزیر ابن اللہ کہتا تھا. I don't know whether they today exist or not. لیکن اکثر یہ خیال ہے کہ وہ وینش ہو گیا, ایسا یہودیوں میں کوئی گروہ باقی نہیں ہے, یا بھی ہوگا, وہ ابصار زیادہ جانتا ہے, یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے. ابصار, do you know, is that group still exist who says عزیر ابن اللہ؟ جی اب تو نہیں ہے ایسے کوئی. ہاں یا ہاں کون بولے؟ جی نہیں, آپ کی بات پہ کوئی ہاں ہاں بولے تعجب سے. ہاں کون سے, کون بولے؟ کوئی ہاں بولے نا. گھر پہ ہی بولے, گھر پہ ہی بولے. اس کے گھر پہ؟ اچھا, یہاں سے کہیں آواز ہے. آپ کے ہی گھر پہ. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دیٹ گروپ
does not exist now. मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे रेफर करना पड़ेगा, यहूदी से पूछना पड़ेगा कि उज़ैर इब्न अल्लाह कहने वाला आज भी है क्या। लेकिन बेशुमार ये नसरानी हैं जो ईसा इब्न अल्लाह कहने वाले हैं, और उसके लिए तो कुरान में बार बार ये बात आ गई। बिल्कुल, ये जो है तुम नबी तस्लीम कर लेने के बाद ये कैसे इल्जाम लगा रहे हो कि वो तुमको ये हुक्म दे कि तुम मेरी इबादत करो, मेरे बंदे बन जाओ, या फिर जो है मलाइका को रब बना लो, नबीयीन को रब बना लो, उनकी इबादत करो, उनसे अपने लिए चीजें मांगो। और वो एक बड़ा ग्रुप है आज भी। मैं नहीं जाना चाहता उन चीजों में, लेकिन छोड़िए, खुद समझ जाएंगे। ओके, तो फिर ये कह के या मुरकुम बिल्कुफ्र, क्या तुमको ईमान की दावत देने के बाद वो कुफ्र की भी दावत दे सकता है? और ये सब जो ईमान नहीं लाए उनसे नहीं, बल्कि वो जो उलमा कहलाते थे, किताबों का इल्म रखते थे, इल्म हासिल करने वाले, उन पे तुम बिलीव ला लेने के बाद उनको नबी अल्लाह का या पैगंबर तस्लीम कर लेने के बाद ऐसी चीजें उनसे मंसूब करते थे। जी सर, इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिकमत से जो लोगों को समझा रहे हैं अहले किताब को। आज भी अगर कोई अहले किताब में से ये आयतें 78 से 91 तक पढ़े, जिसके अंदर हिकमत है और उस हिकमत से समझाया जा रहा है कि कैसे नबी के ऊपर तुम ये एतकाद करते हो। मेरा इशारा कुछ समझ में आ रहा है? आज भी आपको ये इसके इस आयत में नहीं है। ऐसे लोग मिलेंगे जो दे आस्क, किसी और से पूछते हैं या देते हैं, समझते हैं, हालांकि देने वाला अंबिया को देने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने वाली जात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। देना या फिर उनकी जरूरतों को पूरा करना वो रब्बुल आलमीन ही कर सकते हैं। आर दिस टू जी जी, क्लियर? और एडवांस हो गए आज तो ये मलाइका नबीयीन के अलावा नेक लोगों के भी जो है ये जो बुजुर्गान वो जान दो, उसको बहुत वो कंट्रोवर्शियल, उसमें शहद के भुट्टे में पत्थर नहीं मारना है मुझे अभी नहीं। जी, कुरान खुद पढ़ो, समझो अल्लाह का क्या हुक्म है, रसूल हदीस पढ़ो, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तस्दीक करो ये हदीस सही है या नहीं, या सिर्फ अकीदा रखने वाले लोगों ने इसको फैला दिया, उसमें कहाँ तक सदाकत होती है। जो हदीस कुरान के खिलाफ हो उसको वो सिर्फ जो है झूठी हदीस होती है, और कभी भी उसकी सदाकत हम नहीं कर सकते। पूरा कुरान सिर्फ तौहीद की दावत देता है, चाहे कोई हो, उसको भी देने वाला और लोगों को भी देने वाला वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है। इसलिए प्रस्तिश जो हो सकती है, इबादत जो हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही हो सकती है। ये कुरान की बुनियादी तालीम है। अब ये वो लोग जो ये काम करते थे, उनको समझाने के लिए बड़ी हिकमत से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयतें वही फरमाई कि उनसे ये पूछो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को अल्लाह ने एक ओहदे के लिए मुकर्रर किया, उसका काम तो अल्लाह की बात को ही पहुंचाना है, बजाय उसके वो ये कहे कि मेरे से मांगो, मैं देने वाला हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह मियाँ मुझे दे दिए सारे इख्तियार। I am the authority to give you whatever you want. अस्तगफिरुल्लाह। ये दो आयतें कुछ क्लियर हुई सारे लोगों को? इज देयर एनी डाउट ग्रामेटिकली, कंटेंट के लिहाज से और हिकमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमा रहे हैं
اس میں کس طرح ان اہل کتاب کی تربیت کی جا رہی ہے کہ کیوں اپنے آپ کو بدلتے کیوں نہیں ہیں، کیوں انبیاء پہ تہمت لگا رہے ہو، ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا یا پھر ان کے ماننے والوں کا ہی قول ہے، انہوں نے ہی ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہم ایسا کریں، اور کوئی بھی ایسی تعلیم ہرگز نہیں دی ہے کہ تم سب کو چھوڑو میرے سے مانگو، میں دینے والا۔ میرے اشارے بھی کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں کسی کے؟ جی جی پورے پورے سمجھ میں آ رہے ہیں الحمدللہ۔ بس وہیں تک روک کے رکھیے۔ نہیں نہیں اشارہ تو بالکل نہیں سمجھ آ رہا، لیکن سمجھ آ گیا کہ کچھ بات کہیں نہ کہیں تو ہے، ایسی کچھ ہو رہی ہے، لیکن سمجھ میں یہ آیتیں آ گئی الحمدللہ۔ بس ایک دن اشارہ بھی سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے، اور کوئی ڈاؤٹ اس پہ؟ یہاں سے پھر ہمارا اگرچہ کہ الگ گروپ شروع ہو رہا ہے آیتوں کا، وہی حکمت والی باتیں ہوں گی، وہی تفصیل اس میں آئے گی، اور وہ چلے گا 81 سے 91 تک، جہاں یہ پارہ بھی ختم ہوگا۔ اس کے بعد ایک دوسرا گروپ شروع ہوگا، جب چوتھا پارہ شروع ہوگا آل عمران، وہاں کنٹینیو ہو رہا ہے۔ لیکن چاہے تو ہم اس کو 78 سے 91 تک کا بھی ایک گروپ، اور 3 آیتیں اس میں شامل کر لیں گے، خالی اتنا لیں گے تو 11 آیتیں ہیں، اور 78 کو بھی اگر اس میں ہم لے لیں گے تو پھر ایسی صورت میں 13 آیتیں ہیں، اور ہم اس کا انشاءاللہ ایک بار آپ سے ریویژن کریں گے جب میرا کوئی رول نہیں ہوگا، آپ کو اسے پڑھنا، سمجھنا، کلاس میں جو ہو رہا ہے اسے غور سے سننا، اور پھر اس کا ریوائز کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم ریوائز کریں گے یہ 14 آیتیں، تو شاید اس کو 1 یا 2 کلاس، 2 سے بڑھ کے نہیں ہوں گی، اس میں ہر ایک حصہ لے گا۔ اور دیز آر ویری ویری، جیسے وہ نجدان کے جو وفد آیا تھا اس کے بارے میں جو پورا ایک خطبہ تھا جتنا اہم تھا، ویسا ہی ایک بڑا کام ہے۔ ایسی باتیں ہم صرف جو ہے تبلیغ اپنے لوگوں کو ہی ایسا درست کرنا، وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کبھی اپنے سے ہٹ کے جو گروپ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں ان کو یہ میسج کوئی پہنچایا ہے نہیں پہنچاتا ہے، پوری قرآن اس کو تھما دیتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو خاص طور سے اس کے ذہن کو بدل سکتی ہیں، that how many علماء are trying to do selected، یہ 12 آیتیں اگر اس کو مل جائیں، یا پھر وہ خطبہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے وفد کے سامنے پیش کیا تھا وہ اس کو مل جائے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ اثر کرے گی، and he may change his belief and come to the belief of Islam۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا مگر پہلے سے کلیئر کر لے کے ہو، بہت سی چیزیں بنیادی باتیں جو ہم کریں ہیں گرامر میں اس کو ذہن میں رکھیے، تو یقیناً آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ Is it okay? Is it okay to you? جی سر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے سر ایک بات بتا دیں سر، یہ آپ مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم سے جیسے کوئی غیر مسلم جو ہیں وہ ہمیں کوئی کوسچنز کرتے ہیں ریگارڈنگ اللہ کی وحدانیت، گاڈ سے ریلیٹڈ، تو ہمیں ان کو سب سے پہلے یہ والی آیتیں ریفر کرنی بالکل چاہیے؟ یہ آتے ہیں، یا پھر وہ نجدان کا جی جو وفد کے سامنے خطبہ ہے وہ ہے نا، یہ 2 آیتیں 3 آیتیں جو آپ پڑھی بہت ہی اہم ترین، یہ آپ بتا دیجئے ایک نبی کے مقام پہ انسان ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبی مانے، اور اگر یہ بلیو ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اپنے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو، اور پھر اللہ خوش ہو جائے گا؟
یہ چیزیں یہ حکمت والی چیزیں. These are the verses which will help you. اور ایسا آپ کی زندگی میں آتا ہے کبھی کوئی یہودی نصرانی کوئی ہندو سوال کر سکتا ہے تو اس کو حکمت سے اگر سمجھانا ہے تو یہ آیتیں ہم اس کو لے سکتے ہیں مدد کے لیے. اوکے سو لیٹ اس اسٹاپ ہیئر. جو ہے تو بہت آپ نے کوشش اچھی کی لیکن بس تھوڑے سے سب سمجھانے کے بعد تھوڑی بعض چیزیں آتی ہیں وہاں پر تھوڑا سا تیز لہجہ بھی کبھی ہو جاتا ہوں گا بٹ ڈونٹ مائنڈ اٹ انشاءاللہ. انشاءاللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو کچھ پڑھا اور سنا اسے قبول فرمائیے، ہم کو فہم عطا فرمائیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں رہیں اور اس کو پریکٹیکلی جہاں موقع ملے ہم کو ان آیتوں کے استعمال کرنے کا، خصوصاً ایسی باتیں اٹھتے بیٹھتے ہمارے اولادوں کے سامنے بھی آئے ہیں اس لیے کہ وہ پیئر انفلوئنس میں ہیں، ان کا جتنا ماحول ہے وہ کوئی اسلامی ماحول نہیں ہے. if their friends believe that Isa is the son of God، وہ ایک زمانے تک اگر آپ مسلمان ہیں آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ ایک اسٹیج ہے جس میں وہ اس کو نہیں مانیں گے. لیکن اللہ نہ کرے مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ اس جنریشن کے بعد جو جنریشن آئے گی اس جنریشن کے لیے یہ جنریشن کے پاس کیا ایسٹ ہیں جو اس جنریشن کو پہنچائیں گے. اس کے لیے میں خطبوں میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ اٹس دا ٹائم ٹو پیوریفائی دس جنریشن وچ از آفٹر اس. یہ جو ہمارے سامنے جنریشن ہے اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے کے جائیے، کچھ نہ کچھ جہاں موقع ہے اٹھتے بیٹھتے کھاتے ہوئے خالی قصے کہانیوں میں کوئی اور چیز میں ایسی باتیں ہم تک پہنچا دیجیے. کھیل میں قصہ بنا لیجیے اس کو کہ دیکھو قرآن میں یہ کہا کہ جو اللہ کا نبی ہے کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا پھر جو ہے میری عبادت کرو. اللہ کیا چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرو. جو موٹی موٹی عبادتیں ہیں اس کی طرف جو نہ ساری کی ساری چیزیں ایک دم ان کی تھالی میں لیٹ دیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں نمازوں کی پابندی کرو، اس سے جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وہ مدد کرتی ہے کئی اور بلیف کرنے سے. دیٹ از دا ریسپانسبلٹی of this Muslim parents who have come to America to settle here to save the generations. That's a very, very important responsibility. جس سے میں جہاں بھی دیکھتا ہوں سوائے چند اسلامی گھروں کے جہاں پر کچھ دین کی بات ہوتی ہے عبادتوں کی بات ہوتی ہے بالکل غافل. اللہ محفوظ رکھے، اللہ سب کو ہدایت دے. میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اپنے آبزرویشن سے. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ بہت ہی کم توجہ جنریشن کو بتانے. آج آپ کچھ نہیں دیں گے آپ کے میرے بعد ان کو جو وہ جنریشن کے پاس ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے بعد کی جنریشن کو ٹرانسفر کریں گے. موسٹ آف دم اب بعض بالکل اسلامی گھرانے ہیں اور دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی حفظ ہو رہی ہے، دیٹ از اے ڈفرینٹ کیس. لیکن عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں. اس سے کچھ تھوڑا سا متفق ہیں آپ لوگ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سر 100% متفق. ماشاء اللہ. چلیے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.